میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اونچا کیا ہم نے، بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذوا پکڑو، ما جو کچھ آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ قوت کے، طاقت کے، مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو، قالوا کہنے لگے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا فی قلوبہم اور پلائی گئی بیچ ان کے دلوں کے، العجل محبت بچڑے کی، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئسا برا ہے، ما جو کچھ یأمرکم حکم کرتا ہے تم کو، بہی ساتھ اس کے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار، قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم واسطے تمہارے، الدار الآخرہ گھر آخرت کا، عند اللہ نزدیک اللہ کے، خالصتاً خالص، من دون الناس علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے کہ جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تو پائے گا ان کو، احرص الناس زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات اوپر زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچانے والی اسے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس چیز کے، یعملون جو یہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب پکڑا ہم نے پختہ وعدہ یا عہد تم سے، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے، اونچا کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو، قالوا کہنے لگے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور پلا دیے گئے، فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے، العجل محبت بچڑے کی، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئسا برا ہے، ما جو کچھ یامرکم حکم کرتا ہے تم کو، بہی ساتھ اس کے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار، قل ان کانت اگر ہے، لکم واسطے تمہارے، الدار الآخرہ گھر آخرت کا، عند اللہ نزدیک اللہ کے، خالصتاً خالص، من دون الناس علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس چیز کے کہ جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تو ضرور پائے گا ان کو، احرص الناس زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات اوپر زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ کہ جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچانے والی اسے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما ساتھ اس چیز کے کہ جو یعملون یہ کرتے ہیں۔
بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو اپنا عہد و پیمان یاد دلایا. اور یہ وہی عہد و پیمان ہے کہ جس کا اشارتاً ذکر اس سے پہلے اسی پارے اور اسی صورت کی آیت نمبر 63 میں گزر چکا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اسی عہد و پیمان کا یہاں قدرے تفصیلی تذکرہ ہے. اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لو خُذُوا پکڑو، لو ہم مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ. یعنی اللہ نے کوہ طور کے دامن میں ان کو اپنا دین، اپنے احکامات، اپنی کتاب دی اور کہا کہ یہ مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اور واسمعوا، ہمارے احکامات سنو. جب کسی کو کہا جاتا ہے سنو، اس کا معنی کہ توجہ کرو، خوب سنو، ذہن نشین رکھو اور اس بات کو بھولنا نہیں ہے. سنیے، خوب سنیے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. جو کچھ ہم دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں. عصینا، ہم نافرمانی کریں. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا سمعنا واطعنا. مومن کی شان یہ ہے کہ سن لیا، اللہ تیرا حکم سنا، واطعنا، اور ہم نے تیرا کہا مان لیا، تیری پیروی کی، تیری اطاعت. لیکن ان بد نصیبوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی، ہم مانتے نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، فرمایا ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رچ گئی، بس گئی. بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر سرایت کر گئی. گویا کہ انہوں نے اس بچڑے کی محبت کو گھول کر کے پی لیا ہے. بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب. یہ ان کا کفر ہی تھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک خود ساختہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کی محبت رچ بس گئی اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. قل کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے سما یامرکم بہ ایمانکم، برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار. مانا یہ کہ اگر تم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ ایمان تمہارے پاس جو ہے نا، یہ بڑا ہی برا ایمان ہے جو تمہیں بچڑے کی محبت کا حکم دیتا ہے. اگر اچھا، عمدہ، بہترین ایمان ہوتا تو پھر ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کی محبت تمہارے دلوں پہ غالب ہوتی. لیکن اب ایک خود ساختہ بچڑے کی محبت اگر تمہارے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ایمان بڑا گندا، نکما اور گھٹیا قسم کا ایمان ہے. سمجھ آئی؟ ایمان جب اچھا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، تو انسان کے اعمال، اس کا عقیدہ بہترین ہوتا ہے. جب ایمان کے دعوے کے بعد بھی انسان کے اعمال بگڑ جائیں، اس کا عقیدہ گندا ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ اس کے ایمان کی کیفیت گندی ہو چکی ہے. اسی لیے قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی بلائی کا، اچھائی کا کام، تو اس کا ایمان تقویت اختیار کرتا ہے، بڑھتا ہے. اور جب انسان برائی کی طرف راغب ہوتا ہے
گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا ایمان بتدریج کم ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا ایمان ہونے کے دعوے کے بعد بھی شرک کرے، عقیدہ گندا ہو، اللہ کے مقابلے میں جس طرح انہوں نے بچڑے کو پوجا کسی اور چیز کو پوجنے لگ جائے، بدعمل ہو جائے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس کا ایمان برا ہے۔ جو ایمان اس کو حکم دیتا ہے وہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر ہے واسطے تمہارے گھر آخرت کا یعنی جنت اللہ کے نزدیک خالص علاوہ اور لوگوں، یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل کتاب بڑے فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں معاذ اللہ، کبھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبھی کہتے تھے جنت اللہ نے بنائی یہود و نصارہ کے لیے، اور کبھی کہتے تھے کہ ہمیں معدود دن چند گنتی کے دن عذاب چھوئے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اور لوگوں کے سوا فقط تمہارے لیے ہی اللہ نے جنت تیار کی ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر موت کی تمنا کرو، کہو اے اللہ جلدی کر ہمیں موت دے تاکہ ہم جلدی تیری جنت میں پہنچ جائیں۔ جس آدمی کے لیے جنت کنفرم ہے، پکی ہے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر اس کے لیے دیر کرنے کا کوئی وجہ اور کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا، اسے جلدی تشریف لے جانا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جنت میں جانا ہے۔ جنت کی امید تو کی جا سکتی، دعا کی جا سکتی، اللہ سے یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما، ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم تیری جنت کے حقدار بن جائیں، ہمارے اوپر اپنی ایسی رحمت فرما کہ ہم تیری جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیری رحمت کے قریب ہوں۔ تو یہ سب چیزیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں جنتی ہوں اور کوئی جنتی نہیں ہے تو پھر اس سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ان کے جھوٹ کا اور مکر و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان کو چیلنج دیا کہ اگر حضور تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت اللہ نے اور لوگوں کے سوا خالص تمہارے لیے بنائی ہے تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر موت طلب کرو اگر تم سچے ہو، تو کہو کہ اللہ جنت ہمارے لیے، لہذا ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جلدی جنت میں پہنچ جائیں۔ اور میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ اس کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ گھبراتے ہیں موت سے، ڈرتے ہیں موت سے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرتوت کی ہے، جو گل انہوں نے کھلائے ہیں، جو آگے انہوں نے اپنے اعمال کا ذخیرہ بھیجا ہے وہ ان پر آیا ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہمارے کرتوتوں کے بدلے اللہ کا کس طرح کا غیظ و غضب اور عذاب ہمارے حصے میں آئے گا، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ظالموں کی گرفت وہیں سے کرتا ہے کہ جہاں سے وہ گرفت کے قابل ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ظالموں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بے نقاب کرتا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو فوراً اللہ کا چیلنج قبول کرتے اور موت طلب کرتے۔ اور میں موت مانگ کر فوراً جنت میں جانا یہ تو دور کی بات ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ تو پائے گا ان کو یعنی یہودیوں کو، احرس حریص کی تفضیل ہے، مبالغہ ہے، احرس بہت زیادہ حرص کرنے والا، حریص حرص کرنے والا، حریص کا مبالغہ تفصیل کا صیغہ، احرس زیادہ حریص پائے گا، بے حد حریص پائے گا، تو ان کو پائے گا بہت زیادہ حرص کرنے والا لوگوں کی بنسبت اعلیٰ حیاتن، اوپر زندگانی کی۔ زندگی کی حرص تو سبھی لوگوں کو ہوتی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے 2-4 دن میں اور جی لوں اور زندگی کا مزہ لے لوں
اور زندگی کے 2-4 دن مجھے مل جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن یہود عام لوگوں کی بنسبت اس زندگی کے بہت زیادہ حریص ہے۔ موت مانگنا دور کی بات، عام لوگوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک بھی زندگی کے حریص ہیں، لیکن یہ یہود مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کی ہرس میں 4 دن آگے بڑھے۔ سمجھ آئی؟ یہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کی ہرس کرتے ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لو یعمر 1000 سنہ، کاش کہ وہ 1000 سال کی عمر دیا جائے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ 50 60 70 80 90 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کم از کم 1000 سال کی زندگی ملنی چاہیے۔ فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر 1000 سال کی عمر بھی اسے مل جائے، اتنی عمر جتنی یہ چاہتا ہے اتنی بھی مل جائے نا، تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا، اس کی یہ لمبی عمر اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ہماری شریعت میں، یہ یہودیوں کی بات، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت نہ مانگو، گمراہ کر پریشان ہو کر کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ میں موت۔ کیوں؟ البتہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بیکار عمر نہ دے، نکمی ناکارہ عمر سے محفوظ کر، یہ دعا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی عمر اللہ کی طرف سے بڑی ہوئی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمر کے لمحات کا فائدہ اٹھائے، زیادہ سے زیادہ اسے کارآمد بنائے، اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ اور اگر وہ برا آدمی ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو توبہ اور رجوع اور انابت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال موت کی تمنا کرنا یا موت مانگنا یہ شریعت محمدی کی روح سے جائز نہیں ہے، البتہ اللہ سے ایسی زندگی ضرور مانگنی چاہیے کہ جو اس کی آخرت کے نقطۂ نظر سے اس کے لیے نافع اور فائدہ مند ہو۔ فرمایا اگر ان کو ان کی منہ مانگی 1000 برس کی عمر بھی مل جائے تب بھی یہ ان کی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، کیونکہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ان کی عمر مختصر ہو یا لمبی ہو کبھی بھی یہ اپنے اعمال کی برائیوں کا خمیازہ بھگتنے سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان کا یہ دعویٰ باطل ہوا کہ جنتی ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ذرا جنت میں پہنچنے کے جو اللہ نے راستہ اور ذریعہ بنا یعنی موت، اس موت کے دروازے کو کھولنے کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں موت دے۔ فرمایا یہ کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، اپنے اعمال ان پر واضح ہیں، اس لیے یہ دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہیں اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ہماری زندگی 1000 برس تک دراز ہوتی چلی جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب پکڑا ہم نے مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا، اور اونچا کیا ہم نے، بلند کیا ہم نے، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اوپر تمہارے طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو ما، جو کچھ آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، بقوت، ساتھ طاقت کے، مضبوطی کے، واسمعوا، اور سنو، قالوا، کہنے لگے، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور پلائی گئی بیچ ان کے دلوں کے محبت بچڑے کی، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، قل، کہہ دیجئے، بے سما، برا ہے جو یامرکم، حکم کرتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایماندار، قل، کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم، واسطے تمہارے، الدار الاخرہ، گھر آخرت کا، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، خالصتاً، خالص، من دون الناس، علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت، پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ولن یتمنوا، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً، کبھی بھی، بما، بسبب اس کے کہ جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے،
واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تو پائے گا ان کو احرص الناس زیادہ حریص لوگوں سے علی حیات اوپر زندگانی کے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ کہ جو شرک کرنے والے ہیں. یودو چاہتا ہے احدہم ہر ایک ان میں سے لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے الف سنۃ 1000 سال وما ہوا اور نہیں ہے وہ بمزحزحہ بچانے والی ان کو من العذاب عذاب سے ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیے جائیں. واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بما ساتھ اس چیز کے کہ جو یعملون یہ کرتے ہیں.